آج پھر میرا شوہر دن ڈھلنے سے پہلے گھر آ گیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلانے لگا، مگر میں ابھی اپنے شوہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنی مجبوری اپنے شوہر کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر میں ایسا کرتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا، اور میری اپنے شوہر سے دوری کی وجہ اگر میرے سگے ماں باپ بھی جان لیتے تو میری جان لے لیتے۔ میری ساس مجھے کام بتا کر خود مندر چلی گئی، اور میں چائے بنا کر پریشان کھڑی رہی کہ اب اپنے کمرے میں کیسے جاؤں۔ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چائے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں اپنے شوہر کو چائے دے کر واپس کچن میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام پورا کر سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے گھر جلدی آتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہی دور بھاگنے لگتی ہو۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس کے پاس بیٹھوں۔ میں سمجھ گئی میرے شوہر کو کیا چاہیے۔ میں اس کے قریب جانے سے ہی احتیاط برت رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ماں جلدی کھانا مانگتی ہے، اس لیے میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ میری وضاحت نے میرے شوہر پر واضح کیا کہ روزانہ کی طرح میں اب بھی صرف اس سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہی ہوں۔ وہ چائے کا کپ میز پر زور سے رکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بولا کہ تم صرف میرے قریب آنے سے بچ رہی ہو، پہلے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر بکھلا گئی۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، ہماری پسند کی شادی تھی، اور شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہر خامی خوبی سمیت قبول کیا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور ہمارے درمیان محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ہمیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ مگر اب میں جو کام کر چکی تھی، اس کے بعد میرا اپنے شوہر کے قریب جانا ہی میرے لیے مشکل تھا۔ میرے شوہر کو لگنے لگا تھا کہ میں اس سے اکتا گئی ہوں اور کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی سوچ جان چکی تھی اور اس کا خوف بھی واضح تھا، مگر میں اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ جیسا وہ سوچتا تھا ویسا بالکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی میرا شوہر غصے سے بھرا ہوا تھا، اور میرے بار بار سمجھانے پر بھی اس نے مجھے کچن میں نہیں جانے دیا اور زبردستی کمرے میں روک لیا۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے پر خوفزدہ ہو گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ میرا اپنے شوہر سے دور جانا اسے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اب جان بوجھ کر گھر جلدی آ جاتا تھا، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی میرے قریب آتا تھا اور تعلق بناتا تھا۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب ایک روز میرا شوہر کسی کام سے جلدی گھر آیا تھا۔ میں تب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شوہر اچانک پہنچا تو میں نے گھبرا کر اپنا موبائل بند کر کے چھپا دیا، مگر میرا شوہر میری حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے تو حیرت سے موبائل چھپانے کی وجہ پوچھتا رہا، مگر میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اس سے بولی کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے موبائل میں ایسا کچھ نہیں کہ میں چھپاؤں۔ میرے شوہر نے میرا موبائل لینے کی کوشش کی، مگر میں اپنا موبائل لاک کر چکی تھی۔ میں کمرے سے جانے لگی تو میرا شوہر مجھے روک کر غصہ کرنے لگا، اور جب وہ غصے میں لڑتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں گھبرا گئی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرا انداز میرے شوہر کو ٹھٹکا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں تو واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے دور دھکیل گئی۔ میرا انداز اتنا عجیب تو تھا کہ میرے شوہر کو لگا میں اس سے بیزار ہو رہی ہوں۔ میں اس کی بیوی تھی اور ہماری شادی بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب اچانک میں دور ہونے لگی تو میرے شوہر کو یہی خوف محسوس ہوا تھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور میری کسی وضاحت پر کان نہیں دھرے۔ میں اتنی دکھی ہوئی کہ رات گئے اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ اس کے منانے پر اسے معاف کیا۔ میں منہ چھپائے روتی رہی اور میرا شوہر میرے رویے پر مزید الجھنے لگا۔ اس روز میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میرا شوہر روزانہ دن کے وقت اچانک گھر آ جاتا اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگتا تھا۔ میرا ہر بار سر پکڑ کر رونا اسے زج کر دیتا تھا، اور میں اپنے شوہر کو دن بدن ضد میں آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کسی روز میرا شوہر غصے میں مجھے غلط سمجھ کر ہمیشہ کے لیے طلاق توڑ لے۔ میں اسے اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا اور مجھے یقین تھا
اس دنیا میں اگر کوئی میرا ہر مصیبت میں ساتھ دے سکتا تھا تو وہ صرف میرا شوہر ہی تھا، مگر وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اپنے شوہر کو بھی بتاتے ہوئے میں گھبرا رہی تھی۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے چتا دیتا تھا کہ جب تک تمہارا دماغ خراب رہے گا میں یہی کرتا رہوں گا، جب چاہوں گا گھر آ جاؤں گا۔ میں اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی تو وہ بھڑک جاتا تھا اور بولتا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے روک نہیں سکتی، شادی کے 1 سال بعد تمہیں میرا قریب آنا برا کیوں لگنے لگا ہے؟ وہ بولتا یا تم اپنا دماغ درست کر لو یا پھر میرا یہی معمول رہے گا۔ میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے پہلے جیسا کر لے گا اور میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا رہی تھی میرے رویے کی وجہ کیا تھی، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر ہمارا وہ روزانہ کا تماشا ہمارے درمیان رہتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، مگر اب ہمارے تعلق کی کشیدگی میری ساس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے کہ تم اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے جلدی گھر آتا ہے کہ 2 پل بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لے، مگر تم جانے کیا کہتی ہو کہ وہ غصے سے بھرا گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، پہلے شوہر کو شک تھا، اب ساس بھی شامل ہو چکی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہتی تو پھر میرے لیے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر میں ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو وہ روزانہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، ورنہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر میری ساس کچھ دیر مجھے کھوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی کہ بہو میں نے ایک عمر گزاری ہے اور تیور دیکھ کر بتا سکتی ہوں آگے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک ایسی بات بول دی جو مجھے بکھلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں نے سر پٹا کر اپنی ساس کو دیکھا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس روز میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اس پر بھی غصہ ہونے لگی اور بولی کہ کیسے مت ہو، ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتے، اس لیے میں یہ پسند کی شادی کے خلاف ہوں۔ پسند کی ہوئی لڑکیاں پھر اپنے شوہروں کو ایسے ہی کاٹ کا الو بنا کر رکھتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتائے گا، مگر میرا شوہر بھی الٹا مجھے ہی دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں کی شکی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی۔ میں اپنی ساس کی غلط فہمی پر تو خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی ہیں۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی امکان نظر نہ آنے پر وہ روزانہ مندر جا کر پوجا کرنے لگی تھی، مگر صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب ہمارے کمرے سے میرے شوہر کی زبردستی کرنے اور میرے ہر بار رو کر روکنے کی جو آوازیں آنے لگتی تھیں، اس پر میری ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ ان کے بیٹے کو بھی اب اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں ابھی اولاد نہ تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے تم کیوں مجھے دور دھکیلتی ہو، تمہیں میرے قریب آنے سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ تم نہیں چاہتی ہماری اولاد ہو۔ میرے شوہر کے دماغ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا، وہ دونوں ماں بیٹا نہیں جان سکتے تھے اور میں اتنی بے بس اور کمزور ہو رہی تھی کہ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ میں سارا دن سوچتی رہتی کہ مجھے بہادر بننا چاہیے، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور اگر ضرورت پیش آئے تو وہ گھر بھی چھوڑ دوں، مگر ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہو اور وہ کبھی اچھے مزاج میں پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے تو میں اسے سچ بتانے کی ہمت کروں کہ میرا دل واقعی بدل گیا ہے۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، شادی ہونے تک بھی ہندو مذہب پر تھی، شوہر سے محبت کی شادی کی اور شادی کے بعد خوش رہی، مگر اب میں مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آ گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو لڑکے کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت دلچسپ لگی۔
ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھی رہتی تھیں۔ میں بھی اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو کوئی روپ نہیں دے سکتا، جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، وہ ہمیں کیسے بنا سکتا تھا؟ ہمیں بنانے والا اور ہمیں مخصوص شکل دینے والا کون تھا؟ میرے دماغ میں جو الجھنیں رہتی تھی، میں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تو میں اسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے لگی، وہ سوال جس کا جواب کوئی پنڈت ٹھیک سے نہیں دے پاتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہماری ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ میرا دل بدل گیا اور انہی ویڈیوز کے ذریعے ہی میں چھپ چھپ کر اسلام کو سمجھنے لگی تھی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا وہ مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے وہ سب دیکھنے سے منع کرتا۔ پھر رمضان آ گیا اور میں نے ان ویڈیوز سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔ میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی میرے پاس اتنا علم آ جائے کہ میں اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کروں کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ مگر ایک روز میں روزے کی حالت میں تھی، میرا شوہر جلدی گھر آیا۔ وہ میرے قریب ہوا تو میں ڈر گئی۔ میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو طلاق کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بول سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے منع کرنے پر غصے میں زبردستی کرنے لگا اور پھر روزانہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا تھا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی تھی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ہمت ملے، میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں اور اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑے تو میں الگ ہو جاؤں، مگر اپنے شوہر سے الگ ہونے کا خوف مجھے ہر بار روک دیتا۔ میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اب تو میری ساس نے جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ان ماں بیٹے کی یہی ریٹ ہوتی کہ میں اولاد نہیں دینا چاہتی، اس لیے شوہر سے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار رہنے لگی۔ اپنے شوہر کو رام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بھی ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تب ہی گھر میں سکون آئے گا اور جھگڑا ختم ہوگا۔ میں اب ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی، میں پہلے خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے تعلق کی بہتری اب اولاد ہونے پر ہی ممکن تھی، مگر اولاد میرے لیے ہی آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی، اولاد کا ہونا میرے لیے مشکل ہی بڑا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو باپ کے سائے میں پلے۔ اس لیے ہر بار بچے کے ذکر پر میں ہاں ملانے کی بجائے خاموش ہو جاتی تھی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو کھٹکنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بدل گئی ہوں۔ شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی رہی، وہ آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی ہر بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں، نہ شوہر کو بتا رہی تھی، نہ اب مزید چھپانا ممکن رہا تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہو جانے کی خبر پر سکتہ زدہ رہ گیا اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا کہ میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بعد ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ یکدم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا اور میری تکلیف سے چیخنے پر بھی نہ رکا۔ میری ساس آوازوں پر گھبرا کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، مگر میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کو جانے کا کہا۔ وہ میری سوچ کے برعکس طیش میں آ چکا تھا اور بار بار مجھے یہی بول رہا تھا کہ میں پھر سے ہندو ہو جاؤں، ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا بلکہ میرا قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پن پر خوف آنے لگا تھا، مگر میں اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے میرے لیے ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ شوہر کو بتائے بغیر خاموشی سے نکل جاتی تو موقع تھا
مگر اب وہ سچ جاننے کے بعد سے محتاط ہو گیا۔ میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے روز شوہر کام پر جانے لگا تو مجھے کمرے میں بند کر گیا اور اپنی ماں کو بھی سختی سے ہدایت دے گیا کہ وہ مجھے کمرے سے بالکل نہ نکلنے دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں پڑی دعا کرتی رہی کہ آج میرا شوہر گھر جلدی نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میرے باقی روزے آرام سے گزر جائیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی کہ اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی اور لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پر ہی تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلی گئی۔ میں غم سے ساکت رہ گئی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ مجھ میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ویسے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا، مگر مجھے پھر بھی غم ہوا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ہندو تھا اور ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے اپنا مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مجھے شرم دلاتا رہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر غم سے رو رہی تھی۔ میری ساس نیم پاگل ہونے لگی۔ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ وہ مجھے کوسنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہو گئی۔ تم نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید نہیں جی پایا اور اپنی پریشانی میں ہی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں اپنی ساس کی ناراضگی پر بھی خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ ایک ماں اپنی جوان بیٹے کی موت پر غم زدہ تھی اور غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں ہوا وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس گھر کو چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی اور جب میرے شوہر کی مسجد کو آگ لگانے کے لیے ہم اس میدان نما جگہ پر پہنچے تو میں تب بھی ساتھ گئی۔ جب سے میں مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ سب رسومات بری لگ رہی تھیں۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد جلایا جا رہا تھا۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہو جاتا تو آج میں سب سے لڑ کر اس کا عزت سے جنازہ پڑھواتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتی، مگر اب میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش کھڑی رہی۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اور کٹر ہندو تھے اور ساس بھی ایسی ہی تھی۔ اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرمی برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں چوپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو ابھی آگ لگانے ہی لگے تھے کہ اچانک میں زور سے چیخ پڑی، کیونکہ میری ساس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا اور چیختے ہوئے ایسی بات بولی تھی کہ مجمع میں سب کو سام سوکھ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلاؤ۔ میں گھبرا کر خود کو چھڑوانے لگی۔ میرے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا تھا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے کہ وہ خواہ مخواہ تماشا بنا رہی ہے، زندہ لڑکی کو کیسے جلایا جاتا۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی اور بولی اس لڑکی کے لیے میرا بیٹا مر گیا، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیے۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے تو ساتھ مر کیوں نہیں سکتی؟ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دے، مگر میرے گھر والے راستے میں آ گئے تھے اور باقی سب رشتہ دار بھی میری ساس کو ہی سمجھانے لگے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ چاہتا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پائی تھی کہ میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ بہت نفرت سے مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ میں سہم گئی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم مٹا رہی ہے۔ میں تب بھی یہی سمجھتی رہی کہ میری ساس اس غم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کا بیٹا مرا ہے، اس لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ مگر مجھے اپنی ساس کی نظروں نے چونکا دیا تھا۔ ایک غمزدہ ماں کا یہ روپ نہیں ہوتا جو اس وقت میری ساس کا تھا۔ سب کے سمجھانے اور میرے گھر والوں کے آگے آنے پر میری ساس نے مجھے چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو سب کو میری ساس اپنے گھر لے آئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا
میری ساس نے سب کی خاطر دعائیں کی، سب مہمان چلے گئے تو میرے ماں باپ کو روک لیا۔ میں اور میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بعد اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگوں کے درمیان مجھے زندہ جلانے کی بات کر کے وہ عورت ہمیں بدظن کر گئی تھی، مگر اس نے معذرت کی اور بہت منت سماجت کی تو میرے والدین بھی رک گئے کہ وہ عورت بالکل اکیلی ہو گئی ہے، اسے اچانک اکیلے گھر میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ 2-3 دن میرے والدین رکے اور اس دوران میری ساس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ عورت پل پل روپ کیوں بدل رہی تھی۔ میری حیرت پر وہ عورت افسردگی سے بولی کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹی کی موت پر مجھے دھچکا لگا، تم دونوں میں بہت لڑائیاں ہونے لگی تھی اور میرا بیٹا میرے بار بار پوچھنے پر مجھے بس اداسی سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم بدل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کا یہ غم سوچ کر مجھے غصہ آیا کہ جس نے بے وفائی کی وہ زندہ کھڑی ہے اور جو زندگی میں اکیلا ہو گیا تھا وہ اکیلا ہی مر گیا۔ میری ساس شرمندگی سے بولی کہ مجھے اپنے جذباتی پن پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں اس عورت کی باتوں میں آ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ میں اسے یقین دلانے لگی کہ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ بالکل بے وفائی نہیں کی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میری وضاحت کو قبول کر لیا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ تنہا عورت واقعی جذباتی پن میں وہ سب بھول گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تب بھی میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس نے میرا لاڈلی بیٹی کی طرح خیال رکھا اور جب میرے ماں باپ واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کی تیاریاں کرنے لگی، مگر میری ساس یکدم مجھے لپٹ کر رونے لگی اور بولی کہ اپنے بیٹے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے ابھی چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس ملے گی۔ وہ بولی اب تو یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، میں بوڑھی اور بیمار ہوں، میرے بیٹے کی بیوی ہونے کے ناطے میرے بیٹے کی جائیداد تمہیں ہی ملے گی، تو اپنا گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں سوچ میں گم ہوئی، میں اب مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے گھر جانے کا سوچ کر ویسے بھی گھبرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو خبر ہوتی تو وہ بھی میرے شوہر کی طرح مجھے قید کر لیتے۔ مجھے لگا کہ اس بڑے خالی گھر میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہنا آسان ہوگا، ایسا کرنے سے میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے بھی مل لیتی اور میری عبادتوں میں بھی کوئی خلل نہ پڑتا۔ میں بے وقوف تھی جو اس عورت کے جھوٹے آنسوں میں پگھل گئی، جبکہ میرے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر میرے نام ہونے کا سن کر ہی مان گئے۔ وہ اپنی لالچ میں مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو میری بوڑھی ساس اپنے کمرے میں بند ہوگی، میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں تنہائی پاتے ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے اداس ہو گئی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، جس سے میں نے اسلام کو سمجھا تھا مجھے اپنے شوہر کی فکر رہتی تھی۔ مجھے لگا تھا میں موقع دیکھ کر اسے منا لوں گی، مگر اس کی زندگی کم تھی۔ اب مجھے اپنے ماں باپ اور ساس کی فکر ہونے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کچھ دن اس گھر میں میرے سکون سے گزر گئے، مگر پھر مجھے وہ عورت مشکوک سی حرکتیں کرتی نظر آئی۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے گھور رہی ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہ نظریں پھیر لیتی۔ میں پریشان ہونے لگی کہ اگر وہ میرا مسلمان ہونا محسوس کر گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک روز میں کچن میں گئی تو مجھے پٹرول کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ڈر کر کچن سے باہر نکلی۔ باہر وہ عورت بیٹھی تھی، مجھ سے بولی کہ جلدی کھانا بنا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں کچن میں جا کر ہر طرف سونگھنے لگی۔ پٹرول کی خوشبو چولہے کے پاس سے اور بہت زیادہ تھی۔ میں نے جب غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چولہے پر اس کے اطراف میں اور فرش پر اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ پر نمی تھی۔ اس جگہ پر پٹرول چھڑکا ہوا تھا۔ میں اگر آگ جلاتی تو ہر طرف آگ پھیل جاتی اور میرا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو وہ عورت کچن کے دروازے پر کھڑی تھی اور مجھے شدید نفرت سے گھور رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ پٹرول چھڑکنے کی حرکت اسی کی تھی اور اب مجھے جلدی کھانا بنانے کا بول کر وہ مجھے حادثے کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت کے روز سے ہی وہ مجھے مارنا چاہ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ وہ مجھے مارنے پر کیوں تلی ہوئی تھی۔ میں نے بہانے سے کچن سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ عورت غصے سے بولتی دروازہ بند کر گئی اور اس کی حرکت سے زیادہ مجھے جھٹکا اس کے الفاظ پر لگا تھا۔
وہ بول رہی تھی کہ جس روز میرے بیٹے نے تمہیں مارا میں نے اس روز اس کی باتیں سن لی تھیں۔ تو نے صرف میرے بیٹے سے بے وفائی نہیں کی بلکہ مذہب بھی چھوڑا۔ تجھے سنسار کر دینا چاہیے تھا مگر میرا بیٹا خود مر گیا۔ وہ نفرت سے بولی کہ میں اسی روز تجھے بھی مار دیتی مگر سب راستے میں آ گئے اور مجھے کچھ روز خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس عورت کا لہجہ بدلا ہوا تھا، وہ بول رہی تھی اور میں دکھ سے سنتی۔ تیزی سے برتن میں پانی بھر بھر کر پٹرول والی ہر جگہ پر بہانے لگی۔ وہ عورت بولی کہ اگر میں تجھے جانے دیتی تو تیرے گھر والے تجھے مذہب بدلنے پر معاف کر دیتے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں تجھے اپنے بیٹے سے دھوکا کرنے کی سزا دے کر ہی سکون سے مروں گی۔ اس نے بولتے ہوئے ایک لائٹر جلا کر کچن کی کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ میں تب تک بہت سارا پانی بہا چکی تھی اس لیے آگ نہیں لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت بھی چونک گئی اور کچن میں جھانکنے لگی۔ میں کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی۔ اس عورت نے حیرت سے دروازہ کھولا تاکہ آگ نہ لگنے کی وجہ جان سکے، مگر میں نے فوراً اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری اور میں تیز قدموں سے بھاگتی اس گھر سے نکل آئی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ گئی اور جب ایک مسجد سے نکلتے مسلمان مردوں کے پاس جا کر میں نے روتے ہوئے اپنے اسلام قبول کرنے کی بات بتائی اور بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ایک گھر میں پناہ دی۔ اب میں باقاعدہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری ساس نے میرے بھاگ جانے کا میرے والدین کو کیسے بتایا ہوگا اور بات کو کیا رنگ دیا ہوگا۔ میرا ایک مسلمان مرد سے نکاح ہونے والا ہے، مگر مجھے ابھی تک خوف ہے کہ نہ جانے کب میری ساس اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ کر مار دیں۔ میری دعا ہے اللہ انہیں ہدایت دے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔